نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے کل کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کی. تھوڑی سی تمہید اور پھر اس کے بعد آگے والا حصہ بیان کروں گا. ہمارے اکثر لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ایسے مسائل کو بیان کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کر رہا ہے بس چھوڑ دیجیے اس کو. دیکھو یہ بات غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. اور اکثر لوگ اپنے فریق مخالف کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب آپ سنیں گے نہیں تو اصلاح کیسے ہو؟ یہ بات تو مسلم ہے، یہ بات مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اسی طریقے سے نماز پڑھنا لازم ہے. اگر آپ یہاں پر مداہنت کا مظاہرہ کریں گے پھر اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جن کی نماز کا طریقہ بالکل ہی ہٹ کے ہے. ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے. اگر انہیں غلط کہیں گے جن دلائل کی بنا پر انہیں غلط کہیں گے ان دلائل کی بنا پر ان طریقوں میں سے بھی کسی ایک طریقے کو منتخب کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے نماز پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے. اور یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نماز کا طریقہ تلاش کیا جائے کہ آپ نے کس طریقے سے نماز پڑھی میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھوں. یہ محبت کا تقاضا ہے. بہرحال کل آپ نے دلائل سنے سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے. تقریباً 4 سے 5 احادیث میں نے آپ کو پیش کی. اب آئیے وہ روایات کہ جن سے استدلال کیا جاتا ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے پر. زیر ناف ہاتھ باندھنے پر یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے کہ اس پر کوئی ایک بھی مرفوع حدیث زیر ناف ہاتھ باندھنے کی نہیں. یہ حقیقت ہے. کوئی ایک حدیث بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات علماء احناف نے بھی تسلیم کی ہے کہ اللہ کے نبی سے زیر ناف ہاتھ باندھنے کے حوالے سے کوئی روایت نہیں. لیکن حال ہی میں کچھ سال پہلے ایک ایسی روایت اور ایسی کتاب کے اندر کچھ تحریف کی گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت تھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری او کما قال. یہ میں الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں، مفہوم میں اس کا بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا. حدیث کے لفظ صرف اتنے تھے. لیکن اب حال ہی میں ایک نیا نسخہ مصنف ابن ابی شیبہ کا شائع ہوا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں یہ آگے اضافہ کر دیا گیا تحت السرہ. تحت السرہ کے لفظ اس میں زائد کر دیے گئے. مصنف ابن ابی شیبہ بہت پرانی کتاب ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود تھی تو اتنے جو پہلے علماء احناف گزرے ہیں جو اپنے مذہب پر اب تک دلائل پیش کرتے آ رہے ہیں، کسی نے مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ نہیں کیا تھا. کسی کو یہ روایت نہیں ملی تھی. آ کے اس 15ویں صدی کے اندر 10 سے 15 سال پہلے کسی بندے کو یہ روایت ملنی تھی. اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. ایک سوچنے والی بات ہے کہ اتنے بڑے حنفی علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی کو مصنف ابن ابی شیبہ نہیں ملی تھی. حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور موقوف روایت پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو آج تک کسی نے پیش نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت یوں تھی ہی نہیں، اسی لیے کسی
نے پیش نہیں کیا، لیکن حال ہی میں ہندوستان کے ایک معروف ادارے سے، معروف تعلیمی ادارہ، وہاں سے یہ تحریر چلی اور تحت سرہ کے الفاظ کو اضافہ کر دیا گیا اس میں۔ تو یہ در حقیقت روایت تحریف شدہ ہے۔ ہمارے پاس اب بھی قلمی نسخے کا مطلب جو اپنے قلم سے لکھے ہوتے ہیں، محدثین کے قلمی نسخے موجود ہیں کہ جس میں اس روایت کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اس میں زیر ناف کے لفظ نہیں ہے، موجود ہے، لائبریریوں کے اندر اب بھی موجود ہے یہ حوالے۔ تو لہذا ایک روایت پیش کی جاتی ہے لیکن وہ روایت تحریف شدہ ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے مرفوع کوئی روایت نہیں ہے زیر ناف کے حوالے سے۔ کچھ موقوف آثار ہیں، مثلا علی رضی اللہ عنہ سے پیش کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے ابو داود کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھے اور اس کو زیر ناف باندھ لے۔ محدثین کی ایک جماعت، بلکہ محدثین کی جماعت اور اتفاق تو چھوڑیے، علماء احناف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ابو داود کے اندر اور دیگر کتابوں میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے ناف سے نیچے باندھنے کی، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق راوی ہے کوفی جو کہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ معروف علماء احناف نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو روایت علی رضی اللہ عنہ کی ہے یہ روایت ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے فصل لربک وانحر کی تفسیر کے حوالے سے، اس روایت کے ذوق پر بھی علماء نے صراحت محدثین نے کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو یہ ایک روایت مرفوع پیش کی جاتی تھی جس میں تحریف ہے، اور تقریباً دو روایات ہیں، ایک علی رضی اللہ عنہ سے اور ایک جابر رضی اللہ عنہ سے، ان کے اندر بھی ضعیف راوی ہیں اور محدثین نے اس پر کلام کی ہے۔ باقی زیر ناف ہاتھ باندھنے پر کوئی ایسی دلیل ان لوگوں کے پاس موجود نہیں، بلکہ یہاں پر میں نے بخاری کی شرح میں بعض ان شارحین کو بھی دیکھا جو ہر مسئلے پر اپنے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر انہوں نے کوئی ایسی روایت پیش نہیں کی، بلکہ تابعین کے اقوال پیش کیے ہیں۔ فلاں تابعی جو ہے ابراہیم نخی، وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ بھئی ابراہیم نخی ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے تھے، ابراہیم نخی رحمہ اللہ وہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے تھے، ان کے آپ ایک اثر کو لیتے ہو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور یہ تو بات آپ بھی کہتے ہو کہ تابعین کا جو عمل ہے یہ حجت نہیں ہے۔ اگر آپ زیر ناف ہاتھ باندھنے والے پیش کرو گے تو سینے پر ہاتھ باندھنے والے بھی موجود ہیں۔ جب نیچے بات آئے گی پھر بات نہیں چلے گی، بات ہے صرف اور صرف مرفوع احادیث پر۔ ہم نے جو روایت پیش کی مسند احمد کی روایت تھی، حلب رضی اللہ عنہ کی روایت جو علماء احناف کے ہاں بھی اس کی سند ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا سینے پر، واضح روایت ہے۔ ہمارے پاس صریح روایات موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، جبکہ زیر ناف ہاتھ باندھنے والوں کے پاس ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ اب ان کے پاس زیادہ عقلی دلائل ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا اس لیے بہتر ہے کہ بندہ اپنے سطر پر اپنی شلوار پر ہاتھ رکھ لے تاکہ کہیں کھل نہ جائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مذاق نہیں میں کر، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے باندھے جاتے ہیں زیر ناف ہاتھ تاکہ اس سے شرمگاہ چھپ جاتی ہے، اس سے شرمگاہ چھپ جاتی ہے اور ازار کھلنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ افسوس ہے سارا دن بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں تو ازار نہیں کھلتا، نماز کی باری آتی ہے تو ازار کا ڈر پڑ جاتا ہے کہ ازار نہ کھل جائے، شلوار نہ اتر جائے۔ یہ کیسا ایک سوچ ہے، کیسی سوچ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے شرمگاہ زیادہ چھپتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے ہاتھ باندھنے سے کون سی شرمگاہ چھپتی ہے۔ شرمگاہ اگر چھپانی ہے تو شرمگاہ تو مزید نیچے ہے۔ اور پھر کیا شرمگاہ صرف مردوں کو چھپانی ہے، عورتوں کے لیے شرمگاہ چھپانا نہیں ہے؟ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد نیچے باندھے۔ مردوں کی شرمگاہ جو ہے اس کا زیادہ مسئلہ، عورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عقلی ڈھکونسلے ہیں، یہ عقلی ڈھکونسلے ہیں جن پر جب قرآن و حدیث نہ ہو تو یہ پیش کیے جاتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے عقلی اعتبار سے بھی سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ادب کا تقاضا ہے. دل یہاں ہے, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تقوی کے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہاں, تقوی یہاں پر ہے. تو یہاں پر جب انسان ہاتھ باندھتا ہے تو احساس رہتا ہے اس کو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ بادشاہوں کے سامنے, بڑے لوگوں کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے, یوں اللہ کے سامنے کھڑا. ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہو جس طریقے سے کسی اور کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو. یہ دنیا کے سامنے کھڑے ہونا تو وہ بھی زیر ناف ہاتھ نہیں ہوتے, وہ بھی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ دنیا داروں کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت کے سامنے ایسے نہیں کھڑے ہونا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو ایسے سینے پر ہاتھ باندھو. میرے بھائیو, یہ تھی کچھ مختصر سا اس مسئلے پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. فریقین کی دونوں کی باتیں میں نے انہی کی کتابوں سے پڑھ کے, علماء اہل حدیث کے دلائل علم کی کتابوں سے, احناف کی دلائل ان کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا جو فرق ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جو ہاتھ باندھنے کا فرق کیا جاتا ہے اس پر ان لوگوں کے پاس کچھ دلیل نہیں ہے. اور یہی ان کے مسلک اور مذہب کی کمزوری کی علامت ہے اس مسئلہ میں کہ یہاں پر اس قدر کمزور ہے مسلک کہ یہ کوئی ایسی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف سے نیچے باندھے. تو لہذا مسنون طریقہ یہ ہے. صحابہ سے بھی علی رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسے آثار پیش کیے جاتے ہیں اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ ایسے آثار ہیں کہ جن سے ملتا ہے کہ وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل تھے. اور تابعین میں سے بھی کچھ اس کے قائل تھے جو سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. اور بہت سارے علماء احناف بھی وہ زیر ناف ہاتھ نہیں باندھتے, وہ سینے کے قریب یا سینے پر یا سینے کے قریب ہاتھ باندھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے دلائل کے اعتبار سے کون سا مسئلہ کبھی ہے. تو کل میں نے آپ کو عملاً بھی کر کے دکھایا تھا. کسی بندے کا پیٹ بھاری ہے, بڑے پیٹ والا بندہ ہو, جسیم, موٹا جسم ہے اس کا, وہ بیچارہ کیسے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے؟ اس کے ہاتھ ناف کے نیچے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ سینے والا ہی مسنون عمل, یہی مسنون طریقہ ہے, اسی پر ہاتھ باندھے جائیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے, یہاں پر امام بخاری کی ایک مراد اور بھی ہے. یہ تو تھا ہمارا اختلاف علماء احناف اور محدثین کا اختلاف. اب آئیے امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے ہاتھ باندھنے کا, یہاں پر امام بخاری ایک اور اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں, کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے والا مسئلہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کی طرف, اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف, اور اسی طرح ابراہیم نخعی کی طرف, اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف, ان کی طرف منقول ہے ان سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. زیادہ سے زیادہ بغیر تعصب کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے. لیکن یاد رکھو, دین اسلام شخصیات کی آرا کا نام نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دو اماموں سے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہو گیا تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے, دو سے ہاتھ باندھنا ثابت ہو گیا کچھ ان کے پیچھے چل پڑے, دو سے سینے پر باندھنا ثابت کچھ ان کے پیچھے چل پڑے. دین نام ہے قرآن اور حدیث کا. ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یا امام مالک رحمہ اللہ یا حسن بصری یا ابراہیم نخعی, ان کا اپنا عمل ہے, ان کا یہ اجتہاد تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں معجور ہیں, ان کو اس پر اجر ملے گا. لیکن جو بندہ بخاری کی اس روایت کو پڑھ لے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ ہاتھ باندھے, ہاتھ باندھنے پر وہ یوں دلائل سن لے, اس کے بعد بھی اگر وہ نہ باندھے صرف اس وجہ سے کہ میرے امام نے نہیں باندھے, تو یقیناً وہ بندہ احادیث کی توہین کرنے والا ہے, اللہ کے رسول کی توہین اور بے ادب ہے اللہ کے نبی کا, کہ نبی کا فرمان سننے کے باوجود بھی اس نے ایک امتی کی بات اور نبی کی بات سے اوپر رکھا. تو یہ امام بخاری کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ ہاتھ باندھنا نماز کے اندر ادب ہے,
یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، تقریباً جتنے بھی اختلافی مسئلے ہیں آپ کو ان مسائل میں پیچھے ایک دو ایسی شخصیات مل جائیں گی جو بڑی معتبر شخصیات ہیں. ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر. اگر آپ شخصیت پرستی میں پڑھیں گے تو آپ پھر کسی بندے کو بھی غلط نہیں کہہ سکیں سوائے مخصوص، یعنی کہ جو بالکل ہی دائرہ اسلام سے نکل جائے وہ تو گیا. لیکن ان مسائل میں اکثر مسائل کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی شخصیت مل جائے گی. تو ایک اصول بنا لو. اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی شخصیت کی بات کو اوپر نہیں کیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی بات اوپر ہے. جب یہ اصول بن جائے گا پھر آپ کے لیے یہ نام پریشان کن نہیں ہو، وگرنہ آپ یہ نام سن کے پریشان ہو جائیں گے. اچھا وہ ایسے کیا کرتے تھے، بھئی وہ کرتے تھے. آپ حدیث کو دیکھو، وہ بھی حدیث کو مانتے تھے لیکن ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ ممکن ہے انہیں حدیث نہ پہنچی. یہ بھی ممکن ہے وہ اس ہاتھ باندھنے کو ایک سنت عمل کہتے ہو کہ باندھ لو تو ٹھیک، نہ باندھو تو بھی ٹھیک. ممکن ہے ان کی یہ رائے ہو، لیکن ان کا معاملہ ان کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ معجور ہیں. اجتہاد کی بنا پر ان کو اس پر اجر ملے گا. لیکن ہم پابند ہیں اس حدیث کو ماننے کے جو ہمارے سامنے آ جائے. ہمیں یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کی عقیدت کے اندر آ کر اس کی تقلید کرتے پھریں، اس کے پیچھے چلتے پھریں، جیسے یہ کہے گا ویسے میں کروں گا. یہ مسلمان کے لیے لائق نہیں، نہ اس کو یہ زیب دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن